بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوشی ہوتی ہے سن کر جب میسیجز آتے ہیں کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور درود شریف پڑھنے سے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں لیکن ذہنی سکون ہے اور زندگی میں بہتری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹ رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں نیکیوں میں عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب درود پاک کی برکتیں ہیں، اسے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ دین اور دنیا کی کامیابیاں ملیں گی۔ ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ آپ کی درود ابراہیم کی ویڈیوز نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا۔ ویسے تو میں درود شریف صلی اللہ علی محمد یہ ورد کرتی ہوں، اور جب آپ نے استغفار کی ویڈیوز اپلوڈ کی تو استغفر اللہ بھی ورد کرنا شروع کر دیا، اور یہی درود پاک میں کثرت سے ورد کرتی ہوں۔ لیکن رمضان سے جب آپ کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں درود ابراہیمی کی، تو یہ میں نے اپنی لائف میں ایڈ کر لیا ہے۔ کبھی اپنی بیماری کے لیے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں، کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کبھی میرے اگر پیسے کم ہو جائیں، مجھے ضرورت ہو پیسوں کی، تو درود ابراہیمی پڑھ کے دعا کرتی ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ جب 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کے میں نے دعا کی ہے، اللہ کریم نے میرے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھولے ہیں اور مجھے بڑی آسانی کا معاملہ عطا فرمایا۔ تو یہ بتا رہی تھی کہ میرے بھائی کے باہر جانے کا ہو رہا ہے، اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ ریڈی ہو رہے ہیں، اور جو ہے اس کا پاسپورٹ اور جو بھی اس کے ڈاکومنٹس ہیں NIC وغیرہ اور باقی گھر والوں کے بھی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمارے گھر میں ایک ڈرار میں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو سیف ہے اس میں ایک فائل ہے، اس میں رکھے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ان کے جو ویزا کنسلٹنٹ ہیں ان کی کال آئی تھی، ڈاکومنٹس لے کے جانا تھے۔ کہنے لگی کہ اب جہاں ان کی فائل رکھی ہوئی تھی، جب اس کے سارے ڈاکومنٹس دیکھے، سارے ڈاکومنٹس وہاں موجود تھے لیکن NIC مسنگ تھا، اور وہ بھی اوریجنل۔ کہنے لگی کہ ہمیں پریشانی ہوئی، امی تلاش کرنے لگیں، درود شریف بھی پڑھ رہی تھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلاش بھی کر رہی تھیں، اور جس جگہ ڈاکیومنٹس رکھے ہوتے ہیں آلموسٹ اس جگہ کو 3 سے 4 بار چیک کیا۔ امی نے بھی چیک کیا اور گھر کے دوسرے لوگوں نے بھی چیک کیا، سارے ڈاکیومنٹس وہاں موجود تھے اور باقی دوسرے گھر والوں کے بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن بھائی کا NIC مسنگ تھا۔ کہتی ہیں کہ ایک اور ڈرار ہے ہمارے یہاں، اس میں بھی جو ہے ہم فائلس وغیرہ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس وغیرہ رکھتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ وہ فولڈر ذرا ہیوی ہے کیونکہ اس میں تمام گھر والوں کے تمام ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں۔ کہنے لگی کہ ہمیں یہ ہوا کہ شاید اس میں رکھ دیا ہو، تو کہتی ہیں کہ وہ بھی پوری دراز نکالی، ایک ایک پیپر ایک ایک فائل کھول کے چیک کیا اور 2 سے 3 بار چیک کیا، اور جس کلش میں ہم کارڈز وغیرہ رکھتے ہیں اسے بھی 2 سے 3 بار چیک کیا، لیکن ہمیں NIC نہیں ملا۔ اب چونکہ آج کنسلٹنٹ سے ملنا تھا، کچھ ڈسکشن تھی، اس کو وہ چیزیں دینی تھیں اور ڈاکیومنٹس مل کر نہیں دے رہا، اس کا NIC نہیں مل رہا اوریجنل۔ کہنے لگی ہم سب اتنا پریشان ہوئے گھر میں، 2 سے 3 بار ہم نے وہ تمام جگہ دیکھ لی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ کہنے لگی میری امی کہنے لگی کہ کچھ پڑھو، کچھ ایسا سوچو، پڑھو جس سے جو بھی چیزیں سامنے آ جائے، ہے تو یہیں کہیں لیکن ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے نظروں کے سامنے پردہ پڑ گیا ہے۔ بتاتی ہیں کہ اس دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور جو ہے مجھے ٹیمپریچر بھی ہو رہا تھا اور میرا مائنڈ بھی ورک نہیں کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں۔ اچانک سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کے ہدیہ کرتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کا NIC جہاں بھی ہے ہماری نظروں کے سامنے آ جائے۔ کہتی ہیں کہ ابھی یہ سوچا ہی تھا اور پڑھنا شروع کیا تھا اور پورا درود پاک ایک بار مکمل بھی نہیں ہوا تھا، امی نے پھر جا کر سیف میں دوبارہ سے فائل کھولی اور اس فائل میں سب سے اوپر اس کا NIC رکھا ہوا تھا۔ تو اتنی حیرانگی ہوئی کہ اس فائل کو اتنی دفعہ کھولا، وہ جو ڈاکیومنٹس کا سیف تھا اسے اتنی دفعہ کھولا، اس میں جو والیٹ رکھے ہوئے تھے اور جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں سب کو ہر بار چیک کیا لیکن ہمیں نہیں ملا، اور کہتی ہیں کہ بس میں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ یہ پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد جو دعا کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا، اور صرف پڑھنا شروع کیا تھا اور پہلی مرتبہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، آدھا ہی پڑھا تھا کہ سب سے اوپر اس کا NIC رکھا ہوا مل گیا۔ کہنے لگی کہ یہ درود ابراہیمی کی اتنی بڑی برکت ہے کہ پڑھنے سے فیض تو ملتا ہی ہے، بعض اوقات آپ سوچتے بھی ہیں تو اس سے بھی فیض ملنے لگتا ہے۔ ہم پورے 1 گھنٹے سے اس کے ڈاکومنٹس تلاش کر رہے تھے، اس کا NIC تلاش کر رہے تھے، گھر میں ہر جگہ دیکھ لیا تھا، 1 گھنٹے میں ہم سب پریشان بھی ہو گئے تھے، نڈھال بھی ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب اس کے کنسلٹنٹ سے کیا کہیں، اور ایک دم سے جو ہے 1 منٹ کے اندر اندر ہی وہ چیز سامنے آ کر سب سے اوپر رکھی ہوئی تھی، جیسے کوئی رکھ کر چلا گیا۔ کہتی ہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اور ایک بات اور بتا رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن کو آئی انفیکشن ہو گیا اور اس کی آئی بہت ریڈ ہو گئی، اور وہ جاب کرتی ہے، تو کہتی ہیں کہ آئی ڈراپ منگوائے، پوری رات آلموسٹ اس نے 1 گھنٹے کے گیپ سے 2 گھنٹے کے گیپ سے وہ آئی ڈراپ آئیز میں ڈالے، لیکن 1% بھی رزلٹ نہیں آیا۔ اس کی جو آئی ریڈ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ ہو رہی تھی اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا، ویسے ہی رہی۔ شام سے تقریباً اس نے ڈراپ ڈالنے سٹارٹ کیے، رات میں بھی ڈالے اس نے، جب اس کی آنکھ کھلی صبح بھی ڈالے،
تقریباً 1.5 دن تک وہ یہ کرتی رہی، لیکن جو ہے اس کی آئی کی جو ریڈنس تھی ذرا بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنی بہن سے کہا تم ایک کام کرو، 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر دعا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر کے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے دن جاب پر جانا تھا اور آئی کا اتنا برا حال تھا۔ تو کہنے لگی میری بہن نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، ہدیہ کیا، دعا کی، اس کے بعد وہ سو گئی۔ کہنے لگی شام کو جب وہ سو کے اٹھی تو اس نے کہا لاؤ اب چیک کرتی ہوں ریڈنس کا کیا حال ہے، آئی انفیکشن کم ہوا نہیں تو آئی ڈراپ ڈالوں۔ کہتے ہیں جب اس نے جا کے مرر میں دیکھا تو اس کی آئی بالکل سیٹ تھی، ذرا سی بھی ریڈنس نہیں تھی، بس 1-2 وینس تھی جو فیل ہو رہا تھا کہ ریڈ ہے ہلکی ہلکی، باقی بالکل آئیز کلیئر ہو چکی تھی اس کی۔ کہنے لگی وہ اتنی حیران ہوئی، میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میری آئیز بالکل سیٹ ہو گئی ہے، میں نے صرف 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا ہے اور ذرا سی ریڈنس نہیں ہے، اب چیک کرو۔ کہنے لگی میں نے دیکھا تو اس کی آئی بالکل سیٹ ہو چکی تھی، اور کہاں وہ 1 یا 1.5 دن سے میڈیسن یوز کر رہی تھی، ڈراپ ڈال رہی تھی مستقل، اور 1% بھی فرق نہیں آیا تھا، اور کہاں صرف 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی آئی کی ریڈنس بالکل ٹھیک ہو گئی، انفیکشن بالکل ختم ہو گیا۔ تو بس میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی درود پاک کا آپ سب سیگا پڑھ رہے ہیں اسے پڑھتے رہیے، جو آپ کی نیتیں ہیں اسے پورا کیجیے، درود پاک سے محبت کیجیے، محبت سے پڑھیے، اور درود ابراہیمی کو آپ سب لوگ اپنی لائف میں ایڈ کر لیں، 3 بار، 7 بار، 11 بار پڑھ کر ڈیلی بیسس پر ہدیہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور جو بھی مسئلہ ہو اس کے لیے دعا کیا کریں۔ باوضو بے وضو کر سکتے ہیں، فیمیل ہر طرح کے اپنے ایام کے ساتھ کر سکتی ہیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کر سکتی ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، سفر میں کر سکتے ہیں، کام کاج کے ساتھ کر سکتے ہیں، آفس میں کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اپنے مسئلوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ذات بابرکت سے امید ہے، کامل یقین ہے کہ تمام کام آسان ہوں گے، تمام مشکلات حل ہوں گی، تمام کام بنیں گے، تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس کرتے چلے جائیے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انشاءاللہ فیض ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے، اور ہم سب کو بھی خوب آسانیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کی بھی درود پاک اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔